أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين۔ ترجمہ: تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے حبیب جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور اس لیے تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے اچھا انعام عطا فرمائے۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ حق ہے اور یہ کہ اللہ کافروں کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے۔ شان نزول: جب مسلمان جنگ بدر سے واپس ہوئے تو ان میں سے ایک کہتا تھا کہ میں نے فلاں کو قتل کیا، دوسرا کہتا تھا میں نے فلاں کو قتل کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اس قتل کو تم اپنے زور بازو اور طاقت و قوت کی طرف منسوب نہ کرو کہ یہ در حقیقت اللہ کی امداد اور اس کی تقویت اور تائید ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اچھے اور نیک کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے، اور جب انسان کوئی اچھا اور نیک کام کرے تو اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نیک کام بندہ خود نہیں کرتا بلکہ جو بھی نیک کام کرتا ہے اس میں اللہ کی توفیق شامل حال ہو تو ہی کرتا ہے۔ فرمایا: اے محبوب جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اس آیت کے شان نزول سے کے متعلق جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ جب کفار اور مسلمانوں کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک کافروں کے چہروں پر ماری اور فرمایا: شاہت الوجوہ، یعنی ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں۔ وہ خاک تمام کافروں کی آنکھوں میں پڑی اور صحابہ کرام بڑھ کر انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے۔ کفار قریش کی شکست کا اصل سبب خاک کی وہ مٹھی تھی جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: اے حبیب جب آپ نے خاک پھینکی تو وہ آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين۔ ترجمہ: اے کافرو اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا، اور اگر تم بعد آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر یہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اور تمہارا گروہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا اگرچہ بہت زیادہ ہو، اور مزید یہ کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں خطاب ان مشرکین سے ہے جنہوں نے بدر میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی، اور ان میں سے ابو جہل نے اپنے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دعا کی کہ یا رب ہم میں جو تیرے نزدیک اچھا ہو اس کی مدد کر، اور جو برا ہو اسے مصیبت میں مبتلا کر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مشرکین نے مکہ مکرمہ سے بدر کی طرف چلتے وقت کعبہ معظمہ کے پردوں سے لپٹ کر یہ دعا کی تھی کہ یا رب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہوں تو ان کی مدد فرما، اور اگر ہم حق پر ہوں تو ہماری مدد کر۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو فیصلہ تم نے چاہا تھا وہ کر دیا گیا، اور جو گروہ حق پر تھا اس کو فتح دی گئی۔ یہ تمہارا اپنا مانگا ہوا فیصلہ ہے۔ اب آسمانی فیصلہ سے بھی اسلام کی حقانیت ثابت ہوئی۔ ابو جہل بھی اس جنگ میں ذلت و رسوائی کے ساتھ مارا گیا، اور اس کا سر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ پھر فرمایا: اور اگر تم بعد آ جاؤ۔ آیت کے اس حصے میں بھی کفار سے خطاب ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے، انہیں جھٹلانے اور ان کے خلاف جنگ کرنے سے بعد آ گئے تو یہ دین اور دنیا دونوں میں تمہارے لیے بہتر ہے۔ دین میں اس طرح کہ تم دائمی عذاب سے بچ جاؤ گے اور ثواب سے مالا مال کیے جاؤ گے، جبکہ دنیا میں اس طرح کہ تم قتل کیے جانے، قیدی بنائے جانے اور غنیمت کے طور پر اموال لے لیے جانے سے بچ جاؤ گے۔
اور اگر تم نے مسلمانوں سے دوبارہ جنگ کی تو ہم پھر مسلمانوں کو تم پر مسلط کر دیں گے، جیسا کہ تم غزوہ بدر میں مشاہدہ کر چکے ہو، اور یہ جان چکے ہو کہ اللہ کی تائید اور نصرت تمہاری بجائے مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور تم کتنی بھاری جمعیت لے کر کیوں نہ آؤ، وہ تمہیں شکست سے نہ بچا سکے گی۔ جیسے بدر کے میدان میں تمہارا بڑا جتھا تمہارے کسی کام نہ آیا۔ اس آیت میں غیب کی خبر ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کے بھاری لشکر بھی مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر پوری فرما دی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، صحابہ کرام کے عہد خلافت اور بعد میں بھی تھوڑے مسلمان بہت سے کافروں پر غالب آئے۔ مسلمانوں کی جنگی تاریخ کا علم رکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ غزوہ موتہ میں صرف 30,000 جانصاران مصطفیٰ کے مقابلے میں روم کے بادشاہ قیصر کی فوج کی تعداد 2 لاکھ تھی، لیکن اللہ کے شیروں نے اس جنگ میں پرچم اسلام سرنگوں نہ ہونے دیا۔ جنگ یرموک میں حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ عنہ تقریباً 40,000 کی کلیل فوج کے ساتھ دشمن کے 10,60,000 فوجیوں سے ٹکرائے اور اللہ کی نصرت و حمایت سے کامیاب و کامران ہوئے۔ اسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صرف 60 کفن بردوش مجاہدین کے ساتھ دشمن کے 60,000 جنگجو اور سرتاپا لوہے سے لیس فوجیوں کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک مقابلہ کیا اور اللہ کے فضل سے ان پر غالب آ گئے۔ حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ عنہ نے صرف 1700 جاں باز مجاہدین کے ساتھ اندلس کے بادشاہ لڈرک کے 70,000 شاہ سواروں سے جنگ کی اور نصرت الہی کے صدقے انہیں کچل کر رکھ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور سن کر اس سے منہ نہ پھیرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اس آیت سے مقصود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دینا اور ان کی نافرمانی سے منع کرنا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذکر اس بات پر متنبہ کرنے کے لیے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، جیسے کہ ایک اور مقام پر صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ فرمایا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے، کیونکہ جو سن کر فائدہ نہ اٹھائے اور نصیحت حاصل نہ کرے اس کا سننا ہی نہیں ہے۔ یہ منافقین اور مشرکین کا حال ہے۔ مسلمانوں کے اس سے دور رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون۔ ترجمہ: بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں جن کو عقل نہیں۔ یعنی مخلوق خدا میں سے روئے زمین پر اللہ کے نزدیک بدتر وہ ہیں جو نہ حق سنتے ہیں، نہ حق بات بولتے ہیں اور نہ حق کو سمجھتے ہیں، کان اور زبان اور عقل سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ یہ دیدہ و دانستہ بہرے گونگے بنتے اور عقل سے دشمنی کرتے ہیں۔ شان نزول: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت بنی عبدالدار بن قصی کے حق میں نازل ہوئی، جو کہتے تھے کہ جو کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہم اس سے بہرے گونگے اندھے ہیں۔ یہ سب لوگ جنگ احد میں قتل ہو گئے اور ان میں سے صرف 2 شخص حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت صہیبہ بن حرملہ ایمان لائے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ: اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنا دیتا تو بھی وہ روح گردانی کرتے ہوئے پلٹ جاتے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائش کرتے کہ آپ ہمارے سامنے قصی کو زندہ کر دیں، کیونکہ وہ بابرکت بزرگ ہے
اگر اس نے آپ کی نبوت کی گواہی دے دی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر ان کی خواہش کے مطابق ہم قصی کو زندہ کر دیتے اور اس کا کلام سن لیتے تو بھی وہ روگردانی کرتے ہوئے پلٹ جاتے۔ یہاں خیر سے مراد صدق و رغبت ہے، یعنی اگر اللہ ان لوگوں کے دلوں میں قبول حق کا سچا جذبہ اور رغبت جانتا یعنی پاتا تو انہیں سنا دیتا، یعنی ان کے مطلوبہ معجزات انہیں دکھا دیتا اور حق سنا دیتا، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں وہ صدق و رغبت موجود ہی نہیں، لہذا اللہ نے انہیں ان کے مطلوبہ معجزات نہ دکھائے، اور اگر اللہ انہیں دکھا بھی دیتا تو یہ منہ پھیر لیتے۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اس آیت میں واحد کا صیغہ دعا اس لیے ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا اللہ ہی کا بلانا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو بلائیں تو اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی کام میں مصروف ہو۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں آپ کے بلانے پر حاضر نہ ہوا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جایا کرو جب وہ تمہیں بلائیں؟ ایسا ہی واقعہ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف تشریف لائے اور انہیں آواز دی، اے ابی۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ پھر مختصر نماز پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام۔ اے ابی، جب میں نے تمہیں پکارا تو جواب دینے میں کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ فرمایا، اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ زندگی دینے والی چیز کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے ایمان مراد ہے، کیونکہ کافر مردہ ہوتا ہے، ایمان سے اس کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز قرآن ہے، کیونکہ اس سے دلوں کی زندگی ہے اور اس میں نجات ہے اور دونوں جہان کی حفاظت ہے۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جہاد ہے، کیونکہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ذلت کے بعد عزت عطا فرماتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ چیز شہادت ہے، کیونکہ شہداء اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ: اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات سے ڈرایا تھا کہ بنو آدم اور ان کے دلوں کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہے، اور اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو فتنوں، آزمائشوں اور عذاب سے ڈرایا ہے کہ اگر ظالموں پر عذاب نازل ہوا تو وہ صرف ظالموں تک ہی محدود نہ رہے گا، بلکہ نیک و بد سب لوگوں پر یہ عذاب نازل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم فرمایا ہے کہ وہ اپنی طاقت و قدرت کے مطابق برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا اور خطا کار اور غیر خطا کار سب کو پہنچے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو قوم قدرت کے باوجود برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیتی ہے اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی تو وہ اپنے اس ترک فرض کی شامت میں مبتلا عذاب ہوتی ہے۔ کثیر احادیث میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ احادیث بیان کرتے ہیں۔ سرکار عالی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کے عمل کی وجہ سے عذاب عام نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اس سے نہ روکیں نہ منع کریں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں خاص و عام سب کو مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کسی قوم میں جو شخص گناہوں میں سرگرم ہو اور وہ لوگ قدرت کے باوجود اس کو نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم تم ضرور نیکی کی دعوت دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا، اور تم ضرور ظلم کرنے والے کے ہاتھوں کو پکڑ لینا اور اسے ضرور حق پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل بھی ایک جیسے کر دے گا، پھر تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، دبے ہوئے تھے، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کر لے نہ جائیں، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا اور فتنے سے ڈرایا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتیں یاد دلائیں، چنانچہ ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کے گروہ، یاد کرو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تم تعداد میں کم تھے اور ابتداء اسلام میں مکہ کی سرزمین پر تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا اور تم دوسرے شہروں میں سفر کرنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں کفار لوٹ نہ لیں۔ اللہ نے تمہیں مکہ سے مدینہ منتقل کر کے ٹھکانہ دیا اور تم کفار کے شر سے محفوظ ہو گئے اور اپنی مدد سے تمہیں قوت عطا کی کہ بدر کی جنگ میں کفار پر تمہاری ہیبت ڈال دی، جس کے نتیجے میں تم اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر پر غالب آ گئے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا کہ تمہارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا جبکہ پہلی امتوں پر وہ حرام تھا، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ ہر دور میں اسی طرح اللہ تعالیٰ اجتماعی اور انفرادی طور پر مسلمانوں کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے، مصائب و آلام سے نجات دے کر راحت و آرام عطا کرتا ہے۔ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے، یاد خدا سے غفلت کو اپنا شعار بنا لیتے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے برے اعمال کی کثرت کی وجہ سے خود کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نااہل ثابت کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ عالمی سطح پر عظیم سلطنت رکھنے کے بعد مسلمانوں کا زوال، عزت کے بعد ذلت، فتوحات کے بعد موجودہ شکست وغیرہ اس چیز کی واضح مثالیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔
فرائض چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ سے خیانت کرنا ہے، اور سنت کو ترک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کرنا ہے۔ شان نزول: یہ آیت حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے یہودیوں کا 2 ہفتے سے زیادہ عرصے تک محاصرہ فرمایا۔ وہ اس محاصرہ سے تنگ آ گئے اور ان کے دل خائف ہو گئے، تو ان سے ان کے سردار کعب بن اسد نے یہ کہا کہ اب 3 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو اور ان کی بیعت کر لو، کیونکہ خدا کی قسم یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ نبی مرسل ہیں اور یہ وہی رسول ہیں جن کا ذکر تمہاری کتاب میں ہے۔ ان پر ایمان لے آئے تو جان، مال، اہل و اولاد سب محفوظ رہیں گے۔ اس بات کو قوم نے نہ مانا تو کعب نے دوسری صورت پیش کی اور کہا کہ تم اگر اس سے نہیں مانتے تو آؤ پہلے اپنے بیوی بچوں کو قتل کریں، پھر تلواریں کھینچ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے مقابلے میں آ جائیں، تاکہ اگر ہم اس مقابلے میں ہلاک بھی ہو جائیں تو ہمارے ساتھ اپنے اہل خانہ اور اولاد کا غم تو نہ رہے گا۔ اس پر قوم نے کہا کہ بیوی بچوں کے بعد جینا ہی کس کام کا؟ کعب نے کہا یہ بھی منظور نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کرو، شاید اس میں کوئی بہتری کی صورت نکلے۔ انہوں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوا اور کوئی بات منظور نہ فرمائی کہ اپنے حق میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کو منظور کریں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیجیے، کیونکہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے ان کے تعلقات تھے اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا مال اور ان کے اولاد اور ان کے عیال سب بنو قریظہ کے پاس تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ بنو قریظہ نے ان سے رائے دریافت کی کہ کیا ہم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ منظور کر لیں کہ جو کچھ وہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں وہ ہمیں قبول ہو۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارہ کیا کہ یہ تو گلے کٹوانے کی بات ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے قدم اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائے تھے کہ میرے دل میں یہ بات جم گئی کہ مجھ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت واقع ہوئی۔ یہ سوچ کر وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو نہ آئے، سیدھے مسجد شریف میں پہنچے اور مسجد کے ایک ستون سے اپنے آپ کو بندھوا لیا اور اللہ کی قسم کھائی کہ کچھ نہ کھائیں گے نہ پئیں گے یہاں تک کہ مر جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے۔ وقتاً فوقتاً ان کی زوجہ آ کر انہیں نمازوں کے لیے اور طبی حاجتوں کے لیے کھول دیا کرتی تھیں اور پھر باندھ دیے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا کہ ابو لبابہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، لیکن جب انہوں نے یہ کیا ہے تو میں انہیں نہ کھولوں گا جب تک اللہ ان کی توبہ قبول نہ کرے۔ وہ 7 روز بندے رہے اور نہ کچھ کھایا نہ پیا یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے انہیں توبہ قبول ہونے کی بشارت دی تو انہوں نے کہا خدا کی قسم جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود نہ کھولیں تب تک میں نہ کھولوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دستے مبارک سے کھول دیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی میری توبہ اس وقت پوری ہوگی جب میں اپنی قوم کی بستی چھوڑ دوں جس میں مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی، اور میں اپنا پورا مال اپنے ملک سے نکال دوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 مال کا صدقہ کرنا کافی ہے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی قوم کے راز دوسری قوم تک پہنچانا سخت جرم ہے۔ وَاعْلَمُوا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور اولاد کی جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں وہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یہ ظاہر فرما دے کہ تم مال اور اولاد میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کس طرح ادا کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں مال اور اولاد کی محبت تمہارے لیے
رکاوٹ بنتی ہے یا نہیں، اور اس بات پہ یقین رکھو کہ اپنے مال اور اولاد میں جتنا تم اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہو اس کا ثواب اللہ ہی کے پاس ہے، لہذا تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو تاکہ آخرت میں تمہیں بے شمار اجر دیا جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں حق و باطل میں فرق کر دینے والا نور عطا فرما دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے حکم پر چلے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 خصوصی انعام عطا فرمائے گا۔ پہلا انعام یہ کہ اسے فرقان عطا فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسا نور اور توفیق عطا کرے گا جس سے وہ حق و باطل کے درمیان فرق کر لیا کرے۔ مومن کی فراست کے بارے میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی فراست و دانائی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ ایک شخص آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک اجنبی عورت پر اس کی نگاہ پڑ گئی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا، ہمارے پاس بعض حضرات اس حالت میں آتے ہیں کہ ان کی آنکھ میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ اس شخص نے عرض کی، کیا ابھی وحی بند نہیں ہوئی؟ فرمایا، یہ وحی نہیں بلکہ مومن کی فراست ہے۔ دوسرا انعام یہ کہ اس کے سابقہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا لے گا۔